إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. عن زینب امرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدقنا یا معشر النساء ولو من حلیکن. قالت فرجعت إلى عبد الله فقلت إنك رجل خفيف ذات اليد وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأتيه فاسأله فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلا غيركم إلى الآخر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے طویل، جس کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اور اس کا آج ہم مطالعہ کریں گے. اور یہ بڑی زبردست روایت ہے، اس کے پیچھے بڑی حکمتیں ہیں. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سیدہ زینب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے میں خاص طور پر عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے خواتین، تم کو چاہیے کہ راہ خدا میں صدقہ کیا کرو، اگرچہ تم کو اپنے زیورات میں سے دینا پڑے. اللہ کے راستے میں خرچہ کیا کرو چاہے تمہیں اپنے زیورات میں سے دینا پڑے. اور آگے سیدہ زینب بیان کرتی ہیں کہ میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا تو میں نے اپنے شوہر عبداللہ ابن مسعود کے پاس آئی اور میں نے ان سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم عورتوں کو خاص طور سے صدقہ کی تاکید فرمائی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میرے پاس جو کچھ ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرنے کی سعادت حاصل کروں، اور تم بھی تنگ حالی اور خالی ہاتھ ہو، یعنی عبداللہ ابن مسعود. اب تم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، ان کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کرو کہ اگر میں تم ہی کو دے دوں تو کیا میرا صدقہ ادا ہو جائے گا؟ اگر میرا تم کو دینا صحیح ہو تو میں تم ہی کو دے دوں گی، ورنہ دوسرے ضرورت مند پر خرچ کر دوں گی. بہت کلاسک بات ہے جی. بیوی نے جب یہ سنا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ خرچہ کرو، خواتین خرچہ کیا کرو چاہے تمہیں اپنے زیورات دے کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑے، تو اب انہوں نے دیکھا کہ میں اپنے قریب دیکھوں کون فقیر ہے. تو انہوں نے دیکھا تو میرا تو خاوند ہی سب سے بڑا فقیر ہے، بیچارہ اللہ والا ہے، فقیر منچ انسان ہے، تو میں کیوں نہ اس کو دے دوں. لیکن دل میں ایک کٹھن تھی کہ پتہ نہیں یہ صدقہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا نہیں ہوگا. تو کہا تم جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھو کہ اگر میں تمہیں ہی صدقہ دے دوں تو کیا یہ بہتر ہے، تو صدقہ ادا ہو جائے گا، اور اگر میرا تم کو دینا صحیح نہ ہو تو میں پھر کسی اور کو دے دیتی ہوں. تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے مجھ سے کہا کہ زینب تم خود ہی جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرو. تو میں خود گئی، وہاں پہنچی تو دیکھا انصار میں سے ایک عورت بھی آپ کے دروازے پر کھڑی ہے، اور غرض بھی وہی ہے جو میری غرض ہے، یعنی وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ اپنے خاوند پر جو اپنے مال کو خرچ کیا جائے، اور یہی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے وہ بھی حاضر ہوئی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ہیبت دی تھی جس کی وجہ سے ہر ایک کو آپ سے دو بدو بات کرنے کی جرت نہیں ہوتی تھی. اس لیے ہمیں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی. اتنے میں آپ کے خادم خاص اور مؤذن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے. ہم دونوں نے ان سے کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیجئے کہ دو عورتیں دروازے پر کھڑی ہیں اور آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ اگر وہ اپنے ضرورت مند شوہروں اور یتیموں پر جو خود ان کی گود میں پرورش پا رہے ہیں صدقہ کریں تو کیا یہ صدقہ ادا ہو جائے گا اور ہم کو اس صدقے کا ثواب بھی ملے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہ بتانا کہ ہم کون دو عورتیں ہیں.
یعنی ہمارا نام سامنے نہ آئے اور آپ نے ایک جنرل مسئلہ پوچھ کے پھر ہمیں بتانا ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور عرض کی، ان دونوں عورتوں کا سوال آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کون سی عورتیں ہیں؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ ایک عورت تو انصار میں سے ہے اور دوسری زینب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون سی زینب؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا عبداللہ ابن مسعود کی بیوی زینب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان کا صدقہ ادا ہو جائے گا، اس صورت میں ان کو دوہرا ثواب ملے گا، ایک صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ اب یہ بہت بہت پیاری روایت ہے۔ یعنی ہر جگہ پر ایسے نہیں ہوتا کہ خاوند ہی امیر ہو اور بیویاں جو ہے وہ امیر نہ ہو، غریب ہو۔ کہیں بیویاں بھی امیر ہو سکتی ہیں، یا کہیں بیوی بھی کما رہی ہوتی ہے، کوئی جاب کر رہی ہوتی ہے، کوئی جناب کسی جگہ سے اس کی آمدن آ رہی ہوتی ہے۔ اب بیوی ہو سکتا ہے خاوند سے زیادہ مال اس کے پاس جمع ہو، اور ایسی صورت میں خاوند جو ہے وہ فقیر ہو، اس کا کاروبار نہ چل رہا ہو، یا فقیر منش انسان ہو، بس اللہ اللہ میں زیادہ وقت گزارتا ہو اور کاروبار کو اور دنیا کو کم وقت دیتا ہو، تو ایسی صورت میں بیوی کا افضل اور بہترین صدقہ یہ ہے کہ وہ خاوند کو پیسے دے، خاوند پر خرچ کرے، اس کے جو ہے وہ اخراجات کو اٹھائے، اس کو پورا کرے۔ اچھا، ہمارے ہاں اس کو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے، یعنی بیوی سے پیسے لینا اور اس کو استعمال کرنا بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے، اور اس سے مرد کی مردانگی پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو بھائی یہ دیکھیں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا فرمان مبارک ہے کہ جو جتنا قریب ہے وہ تمہارا رشتہ دار، اس کے اوپر تم خرچ کرو۔ بلکہ ایک اور روایت میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ کسی اجنبی مسکین کو اللہ کے لیے کچھ دینا صرف صدقہ ہے، اور اپنے قریبی عزیز کو اللہ کے لیے کچھ دینے میں دو پہلو ہیں، دو طرح کا ثواب ہے، ایک وہ صدقہ ہے اور دوسرا وہ صلہ رحمی ہے، یعنی قرابت کی ادائیگی ہے، جو خود بجائے ایک بہت بڑی نیکی ہے، تو دوہرا ثواب مل جائے گا۔ تو یہ اصل بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر خواتین ان کے پاس کوئی مال و دولت ہوتا ہے اور وہ اپنے خاوند پر خرچ کرتی ہیں، تو بعد میں خرچ کرنے کے وہی آداب رہیں گے جو سورہ بقرہ کے اندر 12 آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، کہ خرچ کرنے اللہ والے ایمان والے جب خرچ کرتے ہیں تو نہ پھر تانا دیتے ہیں، نہ ایذا پہنچاتے ہیں، نہ تکلیف دیتے ہیں، اور نہ ہی جو ہے وہ اس کو بار بار جو ہے وہ یاد دہانی کراتے رہتے ہیں، بلکہ وہ تو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، وہ خرچ کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہتر ہے کہ بیوی اپنے خاوند پر خرچ کرے اور اس کے اوپر لگائے، اس کا اس کو دوہرا اجر ملے۔ اب جو بیویاں ایسا کر رہی ہیں فبیہا، انہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کتنا ثواب دے رہے ہیں۔ اور بارہا میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کئی خواتین پھر مردوں میں بیٹھ کر گلے بھی کرتی ہیں کہ میں دیکھو اس کے ساتھ اتنی تعاون کر رہی ہوں، اس کے ساتھ یہ بھی کر رہی ہوں، وہ بھی کر رہی ہوں، اس کے پیسے بھی فلاں جگہ پہ لگا دیے فلاں، اور میرے ساتھ اگر اس نے کوئی زیادتی کی ہے تو وہ فوراً پھٹ پڑتی ہیں، جو بھی خواتین کا مزاج ہوتا ہے۔ تو دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، جو اللہ کے حبیب نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے دوہرا اجر، تو وہ یہ پھٹنے کے بعد اپنے اجر کو کیوں ضائع کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس اجر کو بڑھا دیا ہے، دگنا چگنا کر دیا ہے، تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور مرد اس کو آسانی سے، اس کی مردانگی کے کوئی اثر نہیں ہے، اگر بیوی مالدار ہے، اس سے مال لے کر وہ استعمال کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے، نہ ہی مسئلہ ہونا چاہیے۔ تو یہ باتیں ہیں جن کی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ روایت بڑی طویل تھی اور میں نے ضروری سمجھا کہ اس کو آپ کے سامنے رکھا جائے۔ ہمارے معاشرے میں یہ مسائل ہیں، یعنی کوئی شخص خود انجینئر ہے، بڑا اچھا کماتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا اس پہ آ گیا، کچھ ایسے حالات بن گئے کہ اب وہ کچھ نہیں کما رہا، کچھ کاروباری حالات سکڑ گئے، لیکن اس کی بیوی ہے وہ ڈاکٹر ہے، یا خود وہ انجینئر ہے، یا کوئی اور اچھی ٹیچر وغیرہ ہے اور اچھی پے وہ لے رہی ہے، تو اب وہ اپنے خاوند کا اگر خرچہ اٹھاتی ہے، بوجھ اٹھاتی ہے، تو یہ اس کو دوہرا اجر ملے گا اللہ کے ہاں، دوہرا اجر ملے گا اللہ کے ہاں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، ہماری خواتین کو اللہ کرے یہ باتیں ہماری خواتین نو سمجھ آ جائے، وہ باہر دے دے گی، خاوند کو نہیں دے گی، باہر صدقے ہو رہے ہوں گے، خیرات ہو رہے ہیں، خاوند کو نہیں دے گی۔ اللہ کی بندیوں، خاوند کو دو گی تو زیادہ ثواب ملے گا،
دوہرا اجر ملے گا. یہ خاوند بھی تو تمہارے ساتھ ہی ہے نا، تم سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، تم ان سے محبت کرتی ہو، پیار کرتی ہو، اگر تم ان پر خرچ کر دو گی تو اس سے دوہرا اجر بھی کمال ہوگی اور محبت بھی بڑھ جائے گی. اللہ ہماری خواتین کو ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.